بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فلزا ملک. خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے ہاٹ سیٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, کووڈ-19 جس کو ہم عام زبان میں کرونا وائرس کے نام سے بھی جانتے ہیں, اس کی ایک پوری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ہر کوئی اس کی زد میں آ گیا. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, وہ کاروباری ہو, معاشی ہو, معاشرتی ہو, تعلیمی میدان سے اس کا واسطہ ہو, یا پھر وہ جاب پیشہ انسان ہو, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ضرور ہوا ہے. پچھلا ایک پورا سال ہمارے لیے ایک سیاہ سال بن کے ابھرا ہے. اس گہما گہمی کے سال میں جہاں ہم نے بہت سی مشکلات, بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا, وہیں ہم نے بہت سی نئی اصطلاحات بھی سیکھی, مثلا سوشل ڈسٹینسنگ, کوارنٹائن, لاک ڈاؤن اور ایسی بہت سی ٹرمینالوجی سیکھی. لیکن ایک ایسی ٹرمینالوجی تھی جس نے تعلیمی میدان میں تہلکہ مچا دیا. ہر وہ انسان جس کا تعلیمی میدان میں کچھ نہ کچھ عمل دخل رہا ہے, اس کا واسطہ اس لفظ سے ضرور پڑا ہے, اور وہ لفظ ہے آن لائن ایجوکیشن. جی ناظرین, تو آپ کو میری اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن زیادہ بہتر ہے یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن. اسی سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیوز میں آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہے ہمارے ساتھ, جن کا تعارف میں آپ سے تھوڑی ہی دیر میں کرواؤں گی. لیکن اس سے پہلے ناظرین, آج صبح ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس کے مطابق 75% آف ایکیڈیمک لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن از ایکویلنٹ اور ایون superior to that of the traditional education. آن لائن ایجوکیشن کو ہمارے ایجوکیشن کا فیوچر قرار دیا جا رہا ہے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ناظرین, اس پورے سینیریو کے اوپر ہم بات کریں گے. اس پورے موضوع کے اوپر ہمارے پاس بہت سے اسپیشل گیسٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کی بھی رائے شامل کریں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. تو کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی, تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم آن لائن ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے پاس جو اسٹوڈیوز میں اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراؤں گی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کرونا کی چونکہ ایک تیسری لہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, تو SOPs کا پورا خیال رکھیں. باہر جانے سے پہلے ماسک ضرور پہنیں, ہاتھوں کو سینیٹائز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, تبھی ہم اپنے ملک کو اس وبا سے بچا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. جی, تو اب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں وہ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے سیالکوٹ میں, نہ صرف سیالکوٹ میں بلکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں تعلیم کے معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس تعلیم کے معیار تک پہنچنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہ ہوگی. جی, تو میری مراد ہے پریزیڈنٹ الائنسز آف آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, چیئر پرسن پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک, ڈائریکٹر قائد پبلک ہائی اسکول, دا ایجوکیٹرز اینڈ کنکورڈیا کالج, جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک پینل بھی موجود ہے جو کہ کیونکہ ہمارے تعلیمی شعبے میں والدین, اساتذہ اور طلبہ کا برابر کردار رہتا ہے, اس لیے ہمارے پاس آپ سب کی نمائندگی کے لیے بھی یہاں پر اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ شعبہ اردو سے تعلق رکھتے ہیں جناب آفتاب صاحب. السلام علیکم سر. طالب علموں میں ہمارے ساتھ موجود ہے 9th کلاس کی تحریم بلال صاحبہ. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ پیرنٹس میں سے, والدین میں سے ہمارے ساتھ ایک ہاؤس وائف مس رمیلا بٹ صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک مدر ہیں اور جن کا بچہ غالباً 7ویں جماعت کا طالب علم ہے. السلام علیکم میم. کیسے ہیں آپ سب؟ جی, تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, آن لائن ایجوکیشن یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن, کیا کہیں گے آپ, کون سی زیادہ بہتر ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ ہے اس کا کبھی بھی توڑ آن لائن ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. ٹریڈیشنل ایجوکیشن ٹیچر کی موجودگی میں, ٹیچر کی سپرویژن میں بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, اور آن دا اسپاٹ اس کے ذہن میں جو کوشچنس ابھر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی وہ جو ہے نا وہ جواب لے لیتا ہے ٹیچر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر اٹ سیلف خود جو ہے
وہ جب بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بچوں کو بہت کچھ سکھاتی ہے. بالکل. نہ صرف اس کی آواز بلکہ اس کی باڈی لینگویج بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے. اور ٹرو ٹیچر تو بچوں کی بھی باڈی لینگویج کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے پڑھائے ہوئے لیسن کی طرف ہے یا کہ کسی اور جگہ پہ پہنچا ہوا. اس کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اس کے جو فیس کے ایکسپریشنز ہیں, اس کی جو باڈی لینگویج ہے, اور خصوصاً جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹرو ٹیچر سمجھتا ہے کہ بچوں کی آنکھوں میں دیکھ کر جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سے ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ واقعی وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یا نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا, اور وہ یہاں پر کلاس میں موجود ہے یا نہیں موجود. تو بہرحال یہ بات تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن, ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو ہے اس کا کبھی بھی نیم البدل آن لائن ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. تاہم جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہیں کہ چونکہ کرونا کا ماحول ہے, وہ دوسرا سال جو ہے وہ آ گیا اور کرونا کی آندھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, تو اس ضمن میں بات یہ ہے کہ آپ نے آن لائن ایجوکیشن سے ہی استفادہ کرنا. اور یہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے یہ دراصل بچوں کو یہی سکھاتی ہے کہ انہوں نے مختلف ماحول میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور یہ بہترین موقع ہے جو پتا چلے گا کہ اگر کوئی بچے آن لائن ایجوکیشن لے کر بھی اچھی تعلیم و تعلم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, اچھے مارکس لے رہے ہیں, تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں, نالج ان کا بڑھ رہا ہے, تو اٹ مینس کہ اس نے جو پہلے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی اس کا جو ٹرو مقصد تھا اس کو اس نے حاصل کر لیا ہوا کہ حالات جس طرح کے مرضی ہوں آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کچھ بعض والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سے بچوں کو کچھ نہیں ملنا, لہذا آن لائن ایجوکیشن ہی نہ دلوائیں. اگر موبائل کے اوپر, کمپیوٹر کے اوپر کوئی لیکچرز آ رہے ہیں تو اس سے سن کے کیا بچے کو مل جائے گا. اصل تو ٹیچنگ وہی ہے, اصل تو تعلیم وہی ہے جو استاد کی سپرویژن بھی ہوگی اور کلاس میں بیٹھ کر ہوگی. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں چھوٹی سی مثال سے, شاید بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ دیکھیں اگر فرض کرتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن کہ ایک فیملی ہے, ایک سفر پر روانہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سڑکوں سے جا رہے ہیں اور جب کہیں انہیں بھوک لگتی ہے تو کسی بھی ریسٹورنٹ میں وہ پیزا کھا لیتے ہیں, شاورما کھا لیتے ہیں, اپنے من پسند جو غذا ان کو پسند ہے وہ کھا لیتے ہیں. لیکن اب ان کو راستے میں ایک جنگل پڑا جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا. اب وہ جنگل سے گزر رہے ہیں اور راستہ کافی لمبا ہے, اور اب یہ انتظار اگر کریں گے کہ جب ہم وہ سڑک والے راستے پہ پہنچیں گے یا یہ جنگل میں گم ہو گیا بالفرض, ٹھیک ہے نا, اب کافی عرصہ انہیں جنگل میں رہنا پڑ رہا ہے, تو زندہ رہنے کے لیے انہیں وہاں پر جو جنگل میں غذا موجود ہے وہ کھانی پڑے گی. جنگل میں کیا ملے گا؟ فروٹس مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا, درختوں کے پتے مل جائیں گے, سبزیاں اور کوئی اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی کھانے کے لیے. تو لہذا زندہ رہنے کے لیے انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنگل کی غذا کے اوپر ہی بھروسہ کریں گے اور اس دن کے لیے انتظار کریں گے کہ جب دوبارہ ان کو رستہ مل جائے اور وہ اپنی راہ پر متعین ہو اور دوبارہ اپنے راستے پر پہنچ جائے, اپنے گھر میں پہنچ جائے, تو پھر جو من پسند غذا ہوگی وہ کھائیں گے, اس سے زندہ بھی رہیں گے اور انجوائے بھی کریں گے. یہی مثال آپ لے لیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ پہلے ٹیچر کے سپرویژن میں ایجوکیشن لے رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن ہے, مجبوری ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس مجبوری میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایجوکیشن لی ہوئی ہے, جو تعلیم پہلے حاصل کی ہوئی ہے, ایک تو اس کے لیول کو برقرار رکھنا. ایک جو دن گزرتے جا رہے ہیں, نئی نئی کلاسز, ایک کلاس گزر گئی پوری کی پوری کورونا میں, دوسری کلاس آ گئی, تو انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے کم از کم اپنی وہ تعلیمی سطح کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, اور انتظار کرنا ہے کہ جب یہ حالات سازگار ہوں گے پھر ٹیچر کی سپرویژن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر وہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ نہیں جب ٹیچر کی سپرویژن ہوگی تو تب پڑھیں گے, تو پھر وہ جو انہوں نے پڑھا ہوا وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. تعلیمی قابلیت نہ صرف مینٹین نہیں ہو سکے گی بلکہ کم ہو جائے گی. تو لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کے مطابق ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا توڑ کبھی بھی آن لائن ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈالتے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اور استفادہ ضرور ہوگا. جی,
اسی سلسلے میں ہم تھوڑا سا کامنٹ اپنی تحریم بلال صاحبہ کا بھی ایڈ کرواتے ہیں کہ آپ نے چونکہ پورا سال ایک آن لائن کلاسز لی ہیں تو آپ کے خیال میں آپ نے کس چیز کو زیادہ انجوائے کیا؟ آن لائن کلاسز کو آپ کے نظریے میں کون سی زیادہ بہتر ہے، آن لائن ایجوکیشن یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن؟ آن لائن ایجوکیشن بھی بہت بہتر ہے، لیکن ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فیس ٹو فیس اسٹڈی کرتے ہیں، ہمارا کانسنٹریشن اپنی ٹیچر پہ ہوتا ہے، اپنی بک پہ ہوتا ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہی ہے، ٹیچر کی باڈی لینگویج جیسے کہ سر نے بتایا کہ ٹیچر اپنی باڈی لینگویج سے بھی بچے کو پڑھاتا ہے اور بچے کی باڈی لینگویج بھی سمجھ رہا ہے. بالکل. اور آن لائن لیکچر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیمرہ وغیرہ آف ہوتا ہے، اگر ہم علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیں تو ہمارا وہ کانسنٹریشن نہیں مل پاتا ہمیں. بالکل ایسے ہی ٹریڈیشنل اسٹڈی زیادہ بہتر آپ کو لگی. ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ایز اے ٹیچر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم بڑا السلام. اچھا صاحب نے ابھی بڑے متعدد دلائل دی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ ٹریڈیشنل اسٹڈی اور جو ہے آن لائن اسٹڈی میں جو ڈفرینس ہے کہ وہ کس طرح ہم اس کو مینیج کر سکیں. یہ جس طرح کرونا کا اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، اس میں ہماری مجبوری ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کہ اگر ٹریڈیشنل اسٹڈی نہیں مل رہی تو کم از کم بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں ایک ان کو اس ماحول میں رکھنے کے لیے اسٹڈی کی ایک ضرورت تھی جو آن لائن کے ذریعے ہی پوری کی جا رہی. تو ایکچولی اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ بیچ میں آڑے آتی ہیں. اس میں نیٹ ورکنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، موبائل سروس کا مسئلہ ہے، موبائل پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آن لائن اسٹڈی میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بچہ پراپر اسٹڈی نہیں کر پاتا. جی جب ہم کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو بچے کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہی ہوتی. بالکل. اس میں گھر والے بہت زیادہ کوآپریٹ نہیں اس میں کرتے کہ بچوں کو ٹائم پہ ان کو اس چیز کے لیے اٹھائیں اور کہ بولیں کہ آپ کی لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو خود ہی کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اس میں ان کی جتنی دلچسپی ہوگی وہ اس میں اتنا ہی زیادہ ہمیں رزلٹ دے سکتے ہیں. تو ہم نے تو ٹیچر نے تو پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنا لیکچر جو ہے ان کے ہمیں ٹائم بھی دینا پڑتا ہے کہ بچے کلاس میں آ جائیں تو ہم اپنا لیکچر شروع کریں. جی جی. ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ ویٹ کریں، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں سینیریو جو ہے سارا ایسا ہے کہ اس میں بہت سے فیملی پیرنٹس جو ہیں وہ مل کے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو پھر یہ ہم جا کے یہ جو ہے آن لائن اسٹڈی کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ٹریڈیشنل کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے. بالکل. میم آپ ایز اے مدر اس کے بارے میں کیا کامنٹ کریں گی؟ آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ بینگ اے مدر آپ اپنے بچے کو آن لائن کلاسز لیتے دیکھتی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اور ویسے بھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر ہے یا جو ٹریڈیشنل تھا وہ بہتر تھا؟ دیکھیے اس وقت جیسا کہ سب بات کر رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ لینا بڑی ضروری ہے تاکہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ کسی صورت رکے نا. جی. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں ایک بچے کی روٹین ہوتی ہے، وہ ڈیلی اسکول جاتا ہے، اپنے کلاس فیلو سے ملتا ہے، وہ ٹیچر سے اپنے ڈسکشن کرتا ہے اسٹڈیز کے بارے میں، تو اس کی ایک روٹین بنتی ہے، اس کی لائف جو ہے وہ مینیج ہوتی ہے. اور یعنی ٹریڈیشنل جو اسٹڈیز ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بچے کو اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بالکل. آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ریلیکسڈ ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھنا ہے، وہ لیکچر ٹائم پہ لیں یا نہ لیں یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا انٹرسٹ اپنا جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں. اور جب اسکول آن ہوتے ہیں تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، پریپیئر کرنا ہے، وہ ٹائملی ہر چیز. تو ان شارٹ کہ آپ کے بھی نظریے میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں ماؤں کو تو ویسے بھی جو اسکول بھیجنا بچوں کو اور پھر گھر میں کیونکہ ان کا بھی ایک روٹین لائف ہوتی ہے، گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے، اور اگر بچے سارا دن گھر میں رہیں تو وہ ویسے ہی ایک بہت ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مائیں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ بچے اسکول جائیں، جلدی جلدی اسکول لگے، بچے جلدی جلدی اسکول جائیں. جی تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب سب کچھ بند تھا، تعلیم ایسے ایک دم رک گئی، آن لائن ایجوکیشن بھی، تو آپ نے ایز اے ڈائریکٹر آف اسکولز آپ نے کس طرح سے یہ مینیج کیا سارا نظام اس پورے سینیریو میں؟ وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر کیجیے گا. دیکھیے شروع میں پچھلے سال کی بات ہے، سارے پروٹوکولس اسی وقت کے سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. تو جب کرونا کی وجہ سے اسکول 13 مارچ کو بند ہوئے تو ایک ہفتے کے اندر ہی ہمیں سارے سینیریو کا پتہ چل گیا، ایک تھنک اوور کیا اس کے اوپر، اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اسکول کافی لمبے عرصے کے لیے بند ہے. تو ہم نے انتظار نہیں کیا، جسٹ آفٹر 1 ویک جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا کہ اب ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہے
اور بچے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر بھی گھر پر موجود ہے. تو اب ان میں آپس میں رابطہ جو ہے وہ کس طرح کریں. تو ہم نے ایک اس وقت سلوگن جو ہے وہ اپنے ذہن میں بنایا کہ اس کو ہم فلفل کریں گے کہ ہم نے تعلیم جو ہے وہ گھر گھر پہنچانی ہے. تعلیم جو ہے وہ ہم نے تعلیم کا جھنڈا ہر گھر پر لہرانا ہے. بالکل. بس اس ماٹو کو لے کر ہم آگے نکلے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے. تو وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آہستہ آہستہ شروع میں مشکل تھی پھر آسان ہوتی گئی. شروع ہم نے یہاں سے کیا کہ ہم نے ٹیچرز کے لیکچرز ریکارڈ کر کے تو یوٹیوب ایک چینل کریٹ کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کرنے شروع کر دیے اور واٹس ایپ کے ذریعے QR کوڈ کے ذریعے اور جو ہے وہ ڈیفرنٹ PDF فارمیٹ میں ڈاک فائلوں کی شکل میں ہم یہ ساری کی ساری چیزیں گھروں تک پہنچاتے رہے اور وہاں سے لنک کو وہ ٹچ کرنے سے ان کو متعلقہ لیکچر جو ہے وہ مل جاتا ہے. پھر ہم نے زوم میٹنگز کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لیکچر دیتے رہے. پھر ہم نے لائیو بھی لیکچر چلائے, یوٹیوب کے اوپر لائیو چینل بھی ہم چلاتے رہے. تو ہم نے سارے ہی طریقے جو ہیں ان کو آزمایا اور پھر جو بیسٹ ہمیں جو نظر آیا وہ یہی تھا کہ جیسے ابھی ہمارے ایک محترم استاد آفتاب صاحب ذکر کر رہے تھے کہ عموماً استاد جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آ جائیں تو پھر میں کلاس شروع. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا پھر جو بہترین سلوشن یہ نکلا تھا کہ آپ اپنا لیکچر ریکارڈ کر کے اسے اپلوڈ کر دیجیے اور اسٹوڈنٹ کے پاس جس وقت بھی ٹائم ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ اوپن کر کے وہ سن لے گا. تو اس طرح ہم نے, لیکن پھر یہ تھا کہ بہت ساری پرابلم کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ لوگوں کے پاس نیٹ ورک موجود نہیں ہے, وائی فائی نہیں ہے, یا گھر میں ایک ہی موبائل ہے وہ ڈیفرنٹ استعمال ہے, زیادہ موبائل نہیں ہے. تو ہم نے پھر اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا, ہم نے ہر چیز کی ہارڈ کاپی بھی تیار کر دی. یعنی ورک شیٹس ہیں, اسیسمنٹس ہیں, کوسچن پیپرز ہیں, نوٹس ہیں, سلیبس ہے, ویکلی پلانرز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہارڈ کاپیز تیار کر کے تو ہم نے پیرنٹس کو انوائٹ کیا. پیرنٹس آتے تھے, ہفتے کا 2 ہفتے کا کام لے جاتے تھے, وہ گھر میں کر کے واپس جمع کروا دیتے تھے اور آگے 1-2 ہفتوں کا کام لے جاتے تھے. تو مینول کام بھی چلتا رہا اور آن لائن بھی جو ہے وہ سب کچھ چلتا رہا. پھر ایگزامز کی باری آئی کہ ایگزامز بھی لینے ہیں تو وہ بھی ہم نے 2 طرح سے لیے. ہم نے کوسچن پیپر گھروں میں دے دیے, سالو کر کے دے دے, اور پھر ہم نے اس کو آن لائن بھی لے لیا. تو جو آن لائن دے سکتے تھے انہوں نے آن لائن دے دیا, جن کے لیے پاس آن لائن کی صورت نہیں تھی انہوں نے مینول پیپر سالو کر دیے. لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی کہ بچوں کو گھر بیٹھے جو ہے وہ ایجوکیشن ملتی ہے. جی بہت بہتر. اب پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم نے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا آپ سب کو بہت انتظار رہا ہے, ان سب کو پوچھیں گے, اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے, اپنے پینل سے بھی پوچھیں گے. کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں آپ سب کو اس شو میں ہاٹ سیٹ میں. بریک پہ جانے سے پہلے سر نے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں, اس پورے سینیریو میں کرونا پھیلا ہوا تھا لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. انہوں نے زوم کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور ویسے بھی آن لائن ایجوکیشن کو جاری و ساری رکھا تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے. اب میں تحریم سے پوچھنا چاہوں گی کہ تحریم آپ نے چونکہ پورا 1 سال جو ہے کلاسز لی ہیں زوم کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ نے پورا سال کلاسز لی ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایسی کون سی مشکلات تھی جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس سارے پیریڈ میں, لاک ڈاؤن میں اور یہ زوم پہ کلاسز لیتے ہوئے. جی مشکلات تو بہت آئیں, جیسے کہ نیٹ کا مسئلہ, سیل فون وغیرہ, لائٹ کا مسئلہ, کیونکہ جب ہماری زوم پہ کلاسز ہوئی تھی اس وقت نیٹ کا مسئلہ تھا اور اس وقت لائٹ بھی بہت جا رہی تھی. تو مشکلات تو آئیں لیکن ہمارے اسکول کے ٹیچرس نے بہت کوشش کی, انہوں نے بہت محنت کی. انہوں نے جیسے زوم پہ لیکچرز, یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائی تاکہ بچے پڑھیں اور ان کا وقت ضائع نہ ہو. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو نیٹ کا مسئلہ وغیرہ, موبائل کچھ بیسیکلی آپ کو اس پورے سینیریو میں یہ مسئلہ تھا کہ انٹرنیٹ ایشوز تھا جس کی وجہ سے پراپر کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی تھی آپ کی اور آپ اس میں ایک انگیج نہیں ہو پاتے تھے لیکچر میں. سر اسی سلسلے میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا یہ ملک پاکستان, آپ جانتے ہیں یہ ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے, یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے. اس میں ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں پر انٹرنیٹ نہیں, اسمارٹ فونز اویلیبل نہیں. تو ایسے گھروں میں جہاں پر نہ اسمارٹ فونز تھے, نہ پھر موبائل فونز, نہ کچھ انٹرنیٹ فیسلٹی, ان گھروں تک آپ نے تعلیم کا سلسلہ کس طرح سے جاری رکھا؟
دیکھیے ابھی بیٹی تحریم نے بھی آپ کے سامنے بات کی کہ ان کو کچھ ایشوز آتے رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی لوڈ شیڈنگ 24 آورس تو نہیں ہوتی تھی جی. تو میں پھر میری ایک عادت ہے کہ میں ذرا مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو بات ذرا زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیں آپ نے 10 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاس دے دیا، آپ نے ان کے ہاتھ میں پانی کی کینز پکڑا دی اور کہا کہ ہر کوئی جو ہے نا یہ پانی کی کین بھر کے لائے سامنے فلٹر سے. تو 1 گھنٹے کا ٹاس دے دیا. 1 گھنٹے کے بعد جب 10 اسٹوڈنٹ آئے تو 5 نے تو اپنی کین بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 2-3 ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کی کین آدھی تھی، پوری بھری ہوئی نہیں تھی، اور ایک آدھ وہ تھا جس کی پوری ہی بھری ہوئی نہیں تھی، خالی تھی. تو ہمارے نزدیک تو کامیاب تو وہی ٹھہرے نا جنہوں نے اپنی کینز جو ہیں وہ پوری بھری ہوئی تھی. جب ان سے ان کے ایکسپیرینس پوچھے گئے تو انہوں نے کہا جی جو کامن ایکسپیرینسز آئے کہ جب ہم وہاں پر فلٹر پر پانی بھرنے کے لیے گئے تو اس کا جو نل تھا نا وہ خراب تھا، تو وہ پورا دھارا جو تھا وہ اس کا پانی کا نہیں آ رہا تھا بلکہ پانی پھیل کے آ رہا تھا، کوئی ادھر گر رہا تھا کوئی ادھر گر رہا تھا. تو پھر جب جو 5 بھر لائے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کیا کہ جس طرف پانی کا دھارا گر رہا تھا آپ اپنی کین کا منہ اس طرف لے گئے اور ہم نے بھر لیا. ایک دوسرے نے کہا جی میں نے وہاں پر جو ہے نا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا یا میں نے پلاسٹک کا کوئی پیس پکڑا تو اس کی میں نے ایک کیف بنا لی اور اس کے منہ کے آگے لگا کر پانی سموتھ کر کے اپنی کین میں ڈال لیا. ٹھیک ہے، تو اب اسٹوڈنٹ کی طرف آئیں تو یہی بات ہے کہ ہم نے کامیاب تو ان کو قرار دیا جو کین بھر لائے، اور جن کی کین خالی ہے یا آدھی ہے تو اسی طرح کے انہوں نے مارکس لیے. تو یہی معاملہ اب ہوگا آن لائن ایجوکیشن کی طرف. دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو ہوگی، ظاہر پاکستان جو ہے وہ انرجی میں خود کفیل نہیں ہے، تو لوڈ شیڈنگ کسی علاقے میں گھنٹے کی ہوگی، کسی میں 2 گھنٹے کی ہوگی، کسی میں 4 گھنٹے کی ہوگی. اب اسٹوڈنٹ ہے جس نے اس کے ساتھ مینج کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آج جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس میں میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، میں کوئی یاد کر لیتا ہوں، میں کچھ پڑھ لیتا ہوں، اور جو آن لائن لیکچر لینے کا ٹائم ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، میں اس وقت وہ آن لائن لے لوں گا، کیونکہ یوٹیوب نے تو اس کا سلوشن دے دیا کہ آپ کسی بھی ٹائم پر 24 آورز میں کسی بھی ٹائم پر وہ لیکچر لے سکتے ہیں. لہذا مشکل تو ہوگا ٹائم کو مینج کرنا، لیکن اچھا اسٹوڈنٹ وہی کہلائے گا جس نے اس چیز کو مینج کر لیا. اب آ گئی وائی فائی کا معاملہ کہ وہ بڑا سلو ڈاؤن ہے، گھر میں کو اور افراد بھی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب اس کے اوپر لوڈ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ لوڈ بہت کم ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے نا تو اس وقت بہت تیز سپیڈ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹ نے بیسیکلی یہی مینج کرنا ہے کہ وہ ارلی ٹائم میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت اس کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا جی اب یہ تو بڑی ورسٹ کنڈیشن ہوگی کہ وائی فائی بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہے، تو ایسے گھرانے بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم اگر شہری حلقوں کے والے سے بات کریں تو بہت کم ایسے گھر ہوں گے، لیکن بائی دا وے اب تو دیہاتوں میں موبائل کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر واٹس ایپ پر کال کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے ایجوکیشن کے لیے، تو پھر تو المیہ ہے. تو بہرحال اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس نے تہیہ کیا ہو میں نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ رکنے کی بات سامنے نہیں آتی. اس کے لیے ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں کہ آئنسٹائن نے کس ٹیچر سے پڑھا تھا، بچپن میں ہی اسے اسکول سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ جب پڑھنا ہوگا نا تو کتاب تو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، نوٹس اس کے ہاتھ میں موجود ہیں، اسکول سے ملی ہوئی ورک شیٹ اور اسیسمنٹ تو اس کے پاس موجود ہے، اور وہ لینگویج ہے جس کو وہ عرصہ دراز سے وہ اسٹوڈنٹ پڑھتا آ رہا ہے. تو اسی لینگویج میں وہ ساری کتابیں، اسی لینگویج میں وہ ساری چیزیں اگر وہ خود سے پڑھنا شروع کرے تو یہ بات ماہرین نے کہی ہوئی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم کسی چیز کو ریڈ کرتا ہے تو کتنا انڈرسٹینڈ کرے گا، سیکنڈ ٹائم میں اس کی ریشو بڑھ جائے گی، تھرڈ ٹائم میں اور بڑھ جائے گی، فورتھ ٹائم میں اور بڑھ جائے گی. تو اسٹوڈنٹ نے ظاہر ہے ایفرٹس کرنی ہے. ٹیچر کی موجودگی میں ایفرٹس کم ہو جاتی ہیں، یعنی جس نتیجے پر اس نے پڑھ کر آدھے گھنٹے کے بعد پہنچنا تھا ٹیچر 2 منٹ میں اس نتیجے پر پہنچا دے گا. تو یہ بات یہ ہے کہ بہرحال جب حالات اس طرح کے
ہوں گے، مشکل حالات ہو گئے نا، کورونا کی وجہ سے جینا دوبر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، باہر نکل نہیں رہے، گھر میں ہی رہنا ہے، ماسک لگا کے باہر نکلنا ہے اور سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. آپ پہلے اپنے کزنس کے ساتھ کھیل کود بھی لیتے تھے، نہیں آپ تو اپنے گھر میں رہنا، ان کے گھر بھی نہیں جانا. اس طرح کی پابندیاں مشکل تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ تعلیم یہی تو سکھاتی ہے کہ مختلف حالات میں، مشکل حالات میں آپ نے جینا کیسے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لینا ہے. انشاءاللہ العزیز جب تہیہ ہوگا کہ میں نے پڑھنا ہے تو پھر جتنی مرضی مشکلات راستے میں آئیں، راستہ انشاءاللہ نکل آتا ہے. بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے سر. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ماں سے زیادہ کسی بچے کو کوئی بہتر نہیں جان سکتا، تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مدر بھی موجود ہیں، تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میم آپ اپنے بچے کے بیہیویئر میں اس پورے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ جب سے چل رہا ہے تب سے آپ اپنے بچے کے بیہیویئر میں، مینٹل کنڈیشن میں، اس کے ڈسپلن میں ایسا کیا چینج آبزرو کر رہی ہیں، کیا چینج دیکھ رہی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں اچھا ہے یا برا ہے، وہ پلیز بتائیے. دیکھیے، جہاں تک بچوں میں چینجز کی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ یہی بات کہوں گی کہ تباہی آ نہیں رہی بلکہ تباہی بالکل. تو دیکھیں، جب ایک چیز اپنے ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، اپنی روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نہ صرف ایک بہتر طریقے سے چل رہی ہوتی ہے بلکہ اس کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ ہمیں بہتر سے بہترین ملتے ہیں. جی. اب ظاہری سی بات ہے، جب اسکول اوپن تھے تو جو اسٹڈیز کا سلسلہ تھا وہ بھی بڑی اچھی ایک روٹین میں چل رہا تھا. بالکل. بچوں کی لائف جو تھی وہ مینج تھی، آرگنائز تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ کھانا، پڑھنا وقت پہ اور کھیلنا بھی وقت پہ. تو اس کے علاوہ جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے، وہ اپنے کلاس فیلوز سے ملتا ہے، وہ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں ایک دوسرے سے وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں. اب ایک جو ٹیچر ہے وہ نہ صرف بچے کو پڑھاتا ہے بلکہ وہ اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتا ہے، مطلب وہ اس کو سکھاتا بھی ہے، اور لائف میں ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کرنا بھی، ان کو آرگنائز کرنا بھی، ان کو ٹیکل کرنا، یہ سب کچھ بھی وہ سکھاتا ہے. یعنی پورا ماحول بنا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے کی ایک سوشل لائف بھی چلتی ہے. اب 2020 میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک دم سے اسکول بند ہو گئے، اور اسی طرح اس سال بھی جو ہے وہ اسکول ایک دم سے بند ہو گئے. اسی کنڈیشن میں جو ہے، اسی تکلیف دہ صورتحال میں ہے نا ہم لوگ. تو اس صورتحال میں جو سب سے بڑا نقصان جو بچوں کا ہوا ہے وہ تعلیم سے دوری. اسکول بند ہونے کی وجہ سے بچوں کا یہ تعلیمی جو سلسلہ ہے اس سے وہ کٹ گئے. اور اگر میں اپنے بچے کی بات کروں تو پہلے جب وہ اسکول جاتا تھا وہ بہت پرجوش تھا، ایکٹیو تھا، ہر بات کو سیکھنے کے لیے وہ بڑا کہہ لیں کہ وہ اینکشیس ہوتا تھا، بےتاب ہوتا تھا، اور مجھے آ کے بتاتا بھی تھا کہ آج ہم نے اسکول میں یہ کیا ہے، آج ہمارا یہ ٹیسٹ ہوا ہے، یا آج ہماری یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میں نے اس میں اتنے مارکس لیے ہیں. یعنی وہ بہت ساری باتیں تھی جو اس میں اسکول سے وہ لے کے گھر آتا تھا. بہت مطلب اس میں سیکھنے بہت ایکٹیو تھا. اب میں وہ دیکھتی ہوں کہ اس میں وہ یہ چیز جو ہے، چیزوں کو مینیج کرنا اسے مشکل لگتا ہے. ایک وہ چڑچڑا پن سا آ گیا. ہم 1 سے 2 دفعہ اس کو بات کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کر لوں گا، ہو جائے گا. لیزینس آ گئی ہے، لیزینس، اس کی ایکٹیونیس جو ہے وہ لیزینس میں چینج ہو گیا. اور یہ بیہیویئرل چینج آیا ہے پورے سال کے دوران. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اس کو ایک اسکول والا انوائرمنٹ نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں جو بچوں میں چینجز آ رہے. رائٹ سر، آپ سے بھی اسی بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک 15 منٹ کا یوٹیوب لیسن یا لیکچر اور ایک آدھے گھنٹے کی زوم کی میٹنگ کیا کسی بچے کے اندر اتنا سیلف کانفیڈینس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو کہ ہم ٹریڈیشنل یا فیس ٹو فیس کلاسز میں بچوں کو دیتے ہیں؟ بچے روزمرہ کی زندگی میں اسکول جاتے ہیں، سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں بچوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آپس میں ملتے ہیں، کھیلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے. یہ کانفیڈینس یہ 15 منٹ کا یوٹیوب لیکچر یا آدھے گھنٹے کی زوم کی میٹنگ کس طرح سے بچوں کو دے سکتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ جی فلزا، آپ بات تو جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے،
میں نے اپنے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہ بات کی تھی کہ ٹیچر کی سپرویژن میں جب بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے جو اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ گھر میں آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے نہیں ہوگا. ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے اس کا متبادل کبھی بھی آن لائن ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک بات کی محترمہ رمیلہ صاحبہ نے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کہ ٹیچر بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتا ہے, تو وہ بات 100% درست ہے کہ جب بچہ اسکول میں آئے گا تو جو کچھ پڑھے گا اس کے حوالے سے بھی اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی, اور ٹیچر کے جیسچر اور اس کا بھی رہن سہن دیکھ کر اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول جو ہے نا وہ گھر پر ہی پلے ہوتا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ جو ہیں اگر عام روٹین میں بھی دیکھیں کو دن میں 5 گھنٹے کے لیے اس نے اسکول آنا ہے, 19 گھنٹے اس نے گھر میں گزارنے ہیں, پھر سنڈے بھی اس نے گھر میں گزارنا ہے, اور اگر کسی اسکول میں سیٹرڈے بھی آف ہے تو وہ بھی اس نے گھر میں گزارنا ہے. موسم گرما کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اس نے گھر میں گزارنی ہے, موسم سرما کی چھٹیاں بھی گزارے گا, تمام تہواروں کی چھٹیاں بھی گھر میں گزارے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو کریکٹر بلڈنگ میں بہت اہم رول جو ہے وہ والدین پلے کرتے ہیں. عموماً بچہ وہی بنتا ہے جو اس کے والدین ہوتے ہیں. تاہم ٹیچر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی. وہ اس کو جو ہے نا ان لوگوں کی کہانیاں سنائے گا جن کے کریکٹرز کی وجہ سے آج ان کا نام لیا جاتا ہے. تو ٹیچر وہ تاریخ اس کو بتائے گا جس کی وجہ سے شخصیات کو زندہ رکھا جاتا ہے. لیکن جو کچھ وہ پڑھے گا اگر وہیں کچھ وہ گھر میں دیکھے گا تو اس کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. لیکن اگر پڑھا ہوا لیسن جو ہے, پڑھی ہوئی جو سنہری باتیں ہیں, جو گولڈن پرنسپل وہ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے, اس کے ٹیچر نے اسے ایجوکیٹ کیے ہیں, وہ جب گھر میں جائے اور اس کو جو ہے وہ ماحول وہاں پہ نہ ملے تو وہ پھر کریکٹر بلڈنگ اس طرح کی نہیں ہوتی. یعنی اگر اسکول سے وہ پڑھ آیا ہے کہ جس طرح کے مرضی حالات ہوں جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ ہی بولنا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بچہ گھر میں جاتا ہے تو اسکول سے پڑھ کے آیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا ہے. دروازے پر بیل ہوئی تو والد نے ہی کہہ دیا بیٹے کو کہ کوئی میرا پوچھے تو کہنا گھر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ پڑھنے والی باتیں کچھ اور عمل کرنے والی باتیں کچھ اور وہ جو بچہ ہے نا ابھی اس کی جو ہے نا وہ نیچر اس طرح کی بری طرح بگڑی نہیں ہے. تو اس بچے کی معصومیت دیکھیں کہ اسے کائنات نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا پیدا کیا تھا, سچ پر ہی پیدا کیا تھا. تو ابھی اس کا سچ ختم نہیں ہوا. تو وہ جا کر دروازے پر جب دیکھتا ہے کہ وہ ابو کے دوست کھڑے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس کی فطرت نہیں ابھی بدلی. تو فطرت ہم خود چینج کر دیتے ہیں بچے کی, وہ جو دیکھتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے. تو بہرحال کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے تو بہت زیادہ بچے جو ہے نا گھر میں سیکھتے ہیں. اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں کہ تمہارے دادا ابو, تمہارے نانا ابو, تمہارے ماموں, تمہارے چچا, تمہارے تایا وہ اس طرح کے تھے, انہوں نے یہ والے کارنامے سر انجام دیے. تو وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ سیکھتا ہے اور عملاً جو سامنے ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ کر سیکھتا ہے. باقی رہ گئی بات بچوں کے رویے میں تبدیلی کی, تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو طے شدہ ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے کہ بچوں کے رویوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. جو والدین سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ لیزی ہو چکے ہیں. وہ لیزی ظاہر ہے انہوں نے ہونا ہی ہونا تھا کہ اگر ان کو اس طرح کا ڈسپلن جو کہ عام دنوں میں ایک روٹین لائف میں ان کا ڈسپلن تھا, اگر وہ مینٹین نہ کیا جاتا. دیکھیں ایک ڈسپلن تھا کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے ناشتہ کرنا ہے, تیار ہونا ہے, اسکول جانا ہے, اسکول سے آنا ہے, کھانا کھانا ہے, پڑھنا ہے, یہ ایک پوری روٹین تھی. تو بچہ اس روٹین سے چاہ رہا تھا. اب ظاہر ہے صبح اٹھنے کی پابندی نہ رہی, ٹھیک ہے نا, صبح اٹھنے کی پابندی نہ رہی, پڑھنے کی پابندی نہ رہی, کھانا کھانے کے ٹائم اور اوقات کی پابندی نہ رہی. تو وہ کیا ہے کہ جب جو وہ دل چاہے گا وہ اس وقت وہ کام کرے گا. اور عموماً جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے جو شکایات موصول ہوئی ہیں کہ بچے جو ہے نا سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں, یہ والا معاملہ ہو گیا ہوا ہے. چھوٹے تو چھوٹے, بڑے بھی یس ایسا ہی ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ جو بڑے سینسیبل پیرنٹس ہیں
جن کو جو ہے نا وہ جنہوں نے فیوچر پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا, اس کی عادات نہ کہیں بگڑ جائیں, تو وہ گھر میں بھی ہی ڈسپلن کا ہی مظاہرہ کریں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک والدہ نے بتایا کہ ہم نے تو گھر میں 6 گھنٹے اور 5 گھنٹے کا جو سکول ہے نا وہ باقاعدہ گھر میں سکول بنایا ہوا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ صبح جس ٹائم پہ سکول آتے تھے بچے اسی ٹائم پہ انہیں تیار کر کے بیگ دے کے بٹھا دیتے ہیں, اب آپ کلاس میں ہیں بیٹھ کے پڑھیں. وہ جتنا ٹائم سکول میں گزارتے تھے انہوں نے اپنے بیگ کے ساتھ کتابوں کے ساتھ گزارنا ہے. والدہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھر کے کام کاج چھوڑ کے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ گھر کے کام کاج کا متبادل نہیں ہے. ایجوکیشن فرسٹ ہے اور اس کے بعد میں گھر کے کام کاج ہے. تو وہ انہوں نے ان کو ٹائم دیا, ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ کچن کا کام بھی کر رہی ہے. تو وہ جو ٹائم تھا نا سکول میں پڑھنے کا, وہ ٹائم پورے کا پورا بچوں کے لیے انہوں نے ایک ڈسپلن کے تحت رکھ دیا. انہوں نے کہا ہمارے بچوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ بالکل اسی طرح پڑھ رہے. تو بہر ہے یہ بڑا مشکل کام, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پیرنٹس جتنا زیادہ ایفرٹس کریں گے ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے تو انشاءاللہ العزیز ان کے بچے بھی جو ہیں وہ ڈسپلن میں رہیں گے. بہت زیادہ بھی ادارہ کچھ نہ کچھ حصہ بگڑے گا, اتنا وریڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سے بس دعا کریں یہ کرونا کا ماحول ختم ہو تو اسکول دوبارہ کھلے انشاءاللہ العزیز. جب بچے اسکولوں میں آئیں گے تو اچھا ٹیچر اور اچھا استاد اور اچھا اسکول جو ہے وہ یقیناً ان کی ان کمیوں کو دور کر دے گا. لیکن رویوں میں تبدیلی بہرحال آ رہی ہے, اور رویوں میں تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ چونکہ یوز کر رہے ہیں میڈیا, سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے, آپ جو مرضی اس کو اوپر ڈال دیں, ٹھیک ہے نا. لہذا جب وہ اچھی چیز سوشل میڈیا سے نکال رہا ہوتا ہے تو اس کو ساتھ بری چیزیں بھی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ظاہر اخلاقیات بھی بگڑ رہی ہیں اور رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے لیے میں پیرنٹس کو سجیسٹ کیا کرتا ہوں کہ جب آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا اور کمپیوٹر دیا تو آپ کا مطلب آپ قطعاً یہ مت سمجھے کہ اب آپ نے اس کو فری کر دیا وہ پڑھتا رہے گا اس کو, نہیں. آپ نے بہانے سے ہر 10 منٹ کے بعد, 15 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد کچن سے اپنے گھر کے کام کاج سے وقت نکال کے آنا ہے اور دیکھنا ہے بچہ کیا کر رہا ہے, کہ واقعی موبائل سے وہ اپنا لیکچر سن رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے. تو اسی وقت اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی بات نہیں ہے, اس وقت پڑھنے کا ٹائم ہے, تم نے پڑھنا ہے. تو جب پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنی آنکھ رکھیں گے تو بچے انشاءاللہ وہ درست ہوں گے, نہ اخلاقیات بگڑے گی اور نہ ہی تعلیم بگڑے گی. جی جی بالکل سر, آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور امید ہے کہ آپ سر کے جواب سے سیٹسفائیڈ ہوں گی اور آپ کو بہت سے نئے پوائنٹس بھی ملے ہوں گے کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کی اس طرح سے گھر میں گرومنگ اور ٹریننگ دینی ہے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی آفتاب صاحب کہ آپ نے پورا سال آن لائن لیکچر لیے بھی ہیں, بچوں کو پڑھایا بھی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کلاس روم کا ایک ماحول ہوتا ہے, جیسا کہ سر بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, بچے کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں. تو آپ نے یہ جو پورا سال آن لائن کلاسز لی ہیں اس میں اب چونکہ بچوں کی دلچسپی سے بچوں کا کلاس لینا بہت زیادہ ضروری تھا, ورنہ تو تعلیم کا سلسلہ بگڑ جاتا. اس سلسلے میں آپ نے کیا کوئی حل نکالا بچوں کو دلچسپی سے پڑھانے کے لیے اور آن لائن میں بھی وہ اتنا ہی انٹرسٹ لیں جتنا کہ وہ نارمل روٹین میں کلاس میں لیتے تھے, اس کے لیے آپ نے کیا حل نکالا؟ بالکل بڑا کویشچن آپ کا. اس میں ٹیچر جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لیکچر ایک ایسا انٹرسٹنگ ہو کہ جس میں بچے پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں آئیں اور سنیں اور اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ہے وہ ڈلیور کر سکیں. تو جنرل نالج کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی نیوز ہوتی ہیں اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کس طرح ہم کامیابی کے لیے آگے جا سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, کیونکہ ہماری مجبوری ہے آن لائن تعلیم ہر صورت میں اب یہ چلنی ہے, کہ اس میں اتنا ٹائم نہیں, شارٹ نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس میں جلدی کور کر سکیں گے. اللہ ہی ہے اس کو جلدی اس کو ختم کر دیں, لیکن جو حالات اور سینیریو بتا رہے ہیں اس میں کہ اس میں ٹائم اور ہمیں یوز ٹو ہونا پڑے گا آن لائن اسٹڈی کے ساتھ ہی. تو یہ مسٹ ہے, بہت ضروری ہے کہ آن لائن اسٹڈی میں ہی, لیکن اس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ پیرنٹس ہی ادا کریں گے کہ وہ ہر صورت میں جب تک وہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے نہیں بیٹھیں گے تو تب تک وہ اسٹڈی ہم ان کو پراپر نہیں کروا سکتے, اچھے رزلٹ نہیں آ سکتے. تو آن لائن اسٹڈی مسٹ ہے, کیونکہ ہم گھر پہ ان کو نہیں لے کے ہم جا سکتے. تو ہم گھروں میں تو پیرنٹس ہی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ہم ان کو اچھی اسٹڈی جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکچر وہ سنیں گے اور لیکچر کے دوران کویشچننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ کویشچن میں بچے کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کویشچن کر سکے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکیں.
تو مطلب کہ آپ نے لیکچرز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے جنرل نالج اور نیوز کو ایڈ کیا تاکہ بچے انٹرسٹ کے ساتھ وہ لیکچر لے سکیں اور اس میں اپنا پورا ایک کردار ادا کر سکیں اور ان کو سمجھ بھی آئے. بہت اچھے ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ادھر سے ہی اپنی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے. کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بچوں کے بیہیویئر، ان کے ڈسپلن کے بارے میں بہت سی باتیں کی. اب جو میں ایک ایسا مدعا اس گفتگو میں شامل کرنے جا رہی ہوں جس کا آپ سب کو بھی میرا خیال ہے بہت انتظار رہا ہوگا. آپ سب کا یہ سوال ہوگا، ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے انسٹیٹیوشنل ہیڈس میں اور والدین میں. جب بچہ اسکول نہیں جاتا تو فیس کس چیز کی دیں؟ مجھے جو دیکھ رہے ہیں مجھے یقین ہے، بلکہ پوری امید ہے کہ ان سب نے بھی یہ سوال اپنے اسکول میں جا کے کسی ٹیچر سے، کسی پرنسپل سے ضرور پوچھا ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی آج بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر جو ہمارے ساتھ مدر موجود ہے مسٹر میلا بٹ صاحبہ، ان کا کامنٹ ایڈ کریں گے کہ میم آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ جب بچہ اسکول نہیں جا رہا تو فیس کیوں دیں؟ اس موقع پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بینگ اے پیرنٹ یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے پیرنٹس کا بھی مسئلہ ہے جو بچوں کی تعلیم کے علاوہ بھی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں. اب دیکھیے، ہم نیوز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اس میں ہم کیا دیکھتے اور سنتے ہیں کہ فلان جگہ پر چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اغوا برائے تاوان، قتل کی وارداتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جو ہے ہمارا ملک، اس میں ان جرائم کا ریشو کتنا بڑھ ہے. اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ بے روزگاری کی وجہ سے ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہے. تو اب اس وقت ایک جو غریب بندہ ہے یا ایک مڈل کلاس بندہ ہے، وہ سب سے زیادہ جو جن مسائل سے دوچار ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس کنڈیشن میں. تو جب دیکھیے، ایک بندہ ہے، اس نے گھر کو بھی چلانا ہے، اس نے بچوں کے اخراجات بھی دیکھنے ہیں، اس نے بلز بھی پے کرنے ہیں، اس نے اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی میڈیسن کا بھی بندوبست کرنا ہے. اس کے علاوہ بدقسمتی سے اگر وہ کسی کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا رینٹ بھی اس میں بالکل. اور یہ سارا کچھ وہ کیسے مینج کرتا ہے؟ وہ اپنی تنخواہ سے مینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، سارے معاملات اپنی جو ہے وہ پے سے مینج کرتا ہے. اب اچانک کورونا کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی جاب ختم ہوگی، تو سوچیے وہ شخص کیا کرے. بالکل، وہ اپنے معاملات کی زندگی کو کیسے آگے لے کے چلے. بالکل، اگر معاملہ صرف بچوں کی فیس تک کا ہے تو پھر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ اس کو اور کون سے مسائل ہیں اور کون کون سی مشکلات ہیں جن کو وہ فیس کر رہے. تو جب دیکھیے نا، ایک گھر میں حالات کیسے جا رہے ہیں ہمارے کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، ان میں سے 4 افراد کام جب تک نہیں کرتے تو وہ گھر نہیں چلتا. بالکل، اس سے آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے مہنگائی کی وجہ سے نا، کہ اتنی مہنگائی ہوگی کہ جب تک اس گھر کے 5 میں سے 4 افراد جو ہیں کام نہیں کرتے تو وہ گھر نہیں چلتا. بالکل، اسی طرح جب گھر چلانے والا جو ہے، اس کو مینیج کرنے والا، اس کے تمام اخراجات پورے کرنے والا ہی بے روزگار ہو جائے تو پھر اس کنڈیشن میں وہ کیا کرے گا؟ جب اچانک اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اسکول بند ہو گیا یا فیکٹری بند ہو گیا ہے، کام ختم ہو گیا ہے. تو جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جب دوبارہ فیکٹری کھلے گی، جب کام شروع ہوگا تو آپ ہمیں ری جوائن کر لیجیے. بالکل، ایسا ہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس شخص کے جس کی جاب ختم ہو گیا، اس کے ذہن میں یہی سوال آئے گا اور یہی جواب دوسروں کے لیے بھی آئے گا کہ جب لاک ڈاؤن ہے، کرونا ہے، جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کرونا ختم ہوگا، اسکول دوبارہ کھلیں گے تو ہم بھی دوبارہ فیس دے دیں گے. بالکل، آبویسلی یہ ایک جو اس کو سننے کو ملتا ہے وہ اس نے آگے ٹرانسفر کیا. وہ بھی چاہتا ہے کہ جب بچے اسکول نہیں جا رہے، میں جو جاب پہ نہیں جا رہا تو کوئی ارننگ نہیں ہے اس کی. تو اسی طرح جب بچے اسکول نہیں جا رہے تو ہم کس لیے بولتے. تو یہاں پہ ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جب کرونا سے پہلے ایسے حالات نہیں تھے تو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی. ہمیں ایک سلیبس بھی تو دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ ٹاسک ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، آفٹر سمر ویکیشن آپ نے اس کو سبمٹ کروانا. تو اس وقت بھی تو وہ بندہ پے کرتا تھا. بالکل، اس وقت وہ بندہ پے کرتا تھا. لیکن اب جب اس کی جاب ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے پے کرے گا؟ بالکل، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں
جو ہے وہ اس وقت جو ایک مڈل کلاس جو ہے ہماری, وہ یہ ہر بندہ یہ جنگ لڑ رہا ہے کہ اس نے ہاؤ ٹو سروائیو ان دس کریٹیکل. بالکل ایسے. اور اس کروشل ٹائم سے نکلنے کے لیے دیکھیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کی ضرورت ہے. جب کوآپریٹ نہیں ہوگا, جب ہم اس ٹائم سے نکلنے کے لیے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہم کس طرح اس ٹائم سے نکل سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سمندر میں سے 1-2 بالٹی پانی کی نکال بھی لی جائے تو میرا خیال کہ سمندر کو فرق پڑتا ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی اس غریب بندے کو ضرور فرق پڑتا ہوگا, اس کی لائف میں ضرور کوئی ریلیف آتا ہوگا. اسی پہ ہم ایک کامنٹ, ہمارے ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انسٹیٹیوٹس کے ہیڈ بھی ہے, ڈائریکٹر بھی ہیں, ان کا بھی کامنٹ ایڈ کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایک جنگ لڑی ہے اس پورے سینیریو میں تعلیم کو پہنچانے کے لیے, اور پھر والدین کا کرٹیسزم بھی لینے کے لیے اپنے اوپر. تو ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سر. دیکھیں ابھی مس ارمیلا نے جو باتیں کی ہیں وہ ظاہر حقیقت پر مبنی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی ڈفرینٹ رویے ہیں جو یہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایشوز یہ ہیں کہ جب یہ کرونا آیا اور گورنمنٹ نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ فیس میں دے دیا جائے. گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹس تھی وہ اگست تک کی فیس پہ تھی, اور وہ بھی اس فیس پر تھی جو کلاس فیس کا ڈسکاؤنٹ ہے. یعنی بالفرض کلاس فیس جو ہے وہ 2700 ہے اور ایک پیرنٹس جو ہے وہ 2000 دے رہے ہیں, تو وہ تو آلریڈی 700 ڈسکاؤنٹ پر ہے. لہذا ڈسکاؤنٹڈ فیس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا, وہ ڈسکاؤنٹ ہونا تھا کلاس فیس کے اوپر. اور نمبر 2, یہ ڈسکاؤنٹ اسی ماہ میں تھا جو کرونا کا مہینہ تھا. یعنی اسی ماہ میں کوئی فیس جمع کرواتا ہے تو چلے کرونا کے ماحول میں حالات خراب ہوں گے تو 20% ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے. اور پھر یہ اگست تک تھا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار پیرنٹس جو ہیں جو ڈفرینٹ اسکولوں سے اطلاعات آئی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میرا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ صرف اپنے ادارے نہیں ہیں, سارے شہر کے ادارے ہیں, پورے پاکستان کے ادارے ہیں, کیونکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہے. اب ہوا یہ کہ ہر پیرنٹس نے ڈسکاؤنٹ مانگنا شروع کر دیا. انہوں نے تو سب سے پہلے مانگا جن کی آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ فیس تھی, اور ان لوگوں نے بھی ڈسکاؤنٹ مانگ لیا جن کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. وہ ویسے ہی متمول تھے, امیر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ بہت سارے وسائل دیے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے بھی ڈسکاؤنٹ اپنا حق سمجھا. انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ بیسیکلی یہ جو ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں یہ تو غربا کا تھا. اب جب اسکول سے ہر پیرنٹ ڈسکاؤنٹ لینا شروع کر دیں گے تو جو اسکول انتظامیہ ہے وہ جو غریب بچے ہیں, جو غریب والدین ہیں, جو لوور مڈل کلاس کے ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں, ان کو وہ جو ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پائیں گے, کیونکہ وہ عمرہ نے متمول لوگوں نے بھی ڈسکاؤنٹ لے لیا. تو اب ڈسکاؤنٹ کا ایک ظاہر ہے کچھ شرح تھی, تو اس میں اگر وہ والدین جو ڈسکاؤنٹ نہ لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے وسائل اس طرح کے ہیں, ان کے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑا, یا ان کی جو جابس تھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, یا ان کے پاس ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل دیے ہوئے ہیں, ان کا ڈسکاؤنٹ نہیں لینا بنتا تھا, لیکن افسوس انہوں نے بھی ڈسکاؤنٹ لے لیا. اب دوسری بات یہ کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی مانند ہوتی ہے, اور ایک ماں جب اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ہنڈیا میں وہ کھانا کم ہے, تو اس دن وہ بہانہ کرتی ہے کہ مجھے آج بھوک نہیں ہے, لہذا یہ میرے بچے یہ کھانا کھا لیں تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے, میں بے شک بھوکی رہوں. لیکن ہماری ریاست نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہماری ریاست, ہماری ماں, بلکہ ستیلی ماں سے بھی برا سلوک کیا. ہماری ریاست نے صرف ہمارے ساتھ وعدے کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ ریاست جو ہے وہ یہ دیکھتی کہ اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اگر یہ فیس نہ ادا کریں, ان کی فیس ریاست ادا کر دے, اور صرف اتنی ہی ادا کر دے جس سے اسکول کے اخراجات مینٹین ہو جائیں اور سارے ٹیچرز کو جو ہے نا وہ سیلریز مل جائیں. لیکن ریاست نے نہ صرف یہ کہ وہ یہ کرتی کہ
وہ فیسیں پیرنٹس کی خود ادا کر دیتی، بلکہ یہ کام انہوں نے پیرنٹس پہ چھوڑ دیا، اور الٹا یہ کہ جو جتنے بھی ہمارے اوپر 32-33 قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی چھوٹ نہیں دی. کسی ایک میں بھی چھوٹ ہوتی نا کہ اس سال کا انکم ٹیکس ختم ہے، سوشل سیکورٹی ٹیکس ختم ہے، اولڈ ایج بینیفٹ ٹیکس ختم ہے، پراپرٹی ٹیکس ختم ہے، نو. بلکہ ایون جو بلڈنگ کرائے پر تھی ان کے لیے نوٹیفکیشن پوری دنیا میں جو ہے یہ معاملہ چلے کہ جتنی بلڈنگ کرائے پر تھی ان کے کرائے جو ہیں وہ 50% کر دیے گئے کرونا کے دنوں میں. لیکن پاکستان میں یہ کام بھی نہ ہوا، بلکہ ایک نوٹیفکیشن شروع میں گورنمنٹ نے نکالا کہ جو کرائے کی بلڈنگز ہیں وہ اس مہینے میں کرایہ نہیں لے سکتی، اور اسی کو چند دنوں کے بعد اس نے واپس لے لیا کہ یہ نوٹس میں جو ہے نا وہ واپس لے رہی ہوں. یعنی یہ جو سرمایہ دار لوگ تھے جن کی بلڈنگز تھی جنہوں نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی تھی، گورنمنٹ نے ریاست نے انہی کا ساتھ دیا، غریب لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. تو جب ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ریاست کے رہنے والے جو باسی تھے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا نہ کیا، تو سارے کا سارا بوجھ پھر کن کے اوپر پڑنا تھا؟ وہیں لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور غربا، ان کے اوپر ہی بوجھ پڑنا تھا. تو لہذا یہ ایک ٹاکرا چلتا رہا والدین کے درمیان اور اسکول انتظامیہ کے دوران. لیکن ان میں ان پیرنٹس کی بات کروں گا کہ جو یہ کہتے ہیں جی اسکول تو آف ہے، اسکول تو بند ہے، ہم فیس کس چیز کی دیں؟ تو کیا اسکول نے ایجوکیشن ان کے گھر تک نہیں پہنچائی؟ کیا اسکول نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے اخراجات بڑھا کر جو ہے اپنی ٹیمیں نہیں بنا کر یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں اور ان کو گھر گھر تک پہنچایا؟ تو ان کے تو اور ٹیچرز کو سیلریز بھی دے رہے ہیں، تو پھر ان کے تو اخراجات پہلے سے بڑھ گئے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پیرنٹس زیادہ تعاون کرتے، وہ تو ڈسکاؤنٹ پر آ گئے، اور بعض جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کی بات کی وہ تو کہتے ہیں جی 100% ہی ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے مسائل بنے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ سکول آف ہے تو وہ سکول آف ہونے کے ساتھ ساتھ اسے جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ تو کر رہا ہے. اور پھر استاد کو آپ کہتے ہیں جی استاد جو ہے وہ تو باپ کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو اگر وہ باپ کا درجہ رکھتا تھا اور باپ جو ہے اب کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، یعنی وہ لیکچر نہیں دے سکتا، وہ اسکول میں آ کے پڑھا نہیں سکتا، تو کیا ہم اس کے گھر میں بٹھا کے بھوکا مار دیں گے؟ یہی معاملہ ہوا کہ جب پیرنٹس نے فیسیں ہی نہیں پے کی، پورا سال اسکول سے رابطہ ہی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اور فیس ہی جمع نہیں ہو سکی، تو انتظامیہ کہاں سے ٹیچرز کو پے کرتی؟ تو بیسیکلی وہ اسکول سے بدلہ نہیں لے رہے، وہ استاد کو جو ہے نا وہ اس سے بدلہ لے رہے ہیں، استاد کو جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اب چاہیے یہ ہے کہ ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے، لوگ بھی اپنا کردار ادا کرے، اور جن کے پاس وسائل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اب ان کو رول پلے کرنا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن جب مدینے میں قحط پڑا ہے تو کوئی قحط سے مرا نہیں. انہوں نے اپنے راشن کے جو ہے وہ دریچے کھول دیے کہ یہ لے جی 40 اونٹ آ رہے ہیں، 100 اونٹ آ رہے ہیں، ساری کی ساری غذا جو ہے وہ مدینے میں بانٹ رہے تھے. تو کیا وہ غریب ہو گئے؟ غریب نہیں ہوئے. لہذا ہر امیر، ہر وسائل رکھنے والا، ہر نعمتوں سے مالا مال شخص جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور جو ہے وہ اپنے جتنے وسائل ہیں وہ غربا کے لیے کھولے، تب جا کر جو ہے یہ مسائل حل ہو گئے انشاءاللہ العزیز. جی سر، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے والدین نے بھی یہ سنی ہوگی. اور میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ہمارے معاشرے کے عمرہ افراد سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس پورے پیریڈ میں، اس لاک ڈاؤن کے ایک ماحول میں ان سب کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر غربا کا ساتھ دیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اتنی ہی آگے دوسروں کو مدد کریں، کیونکہ جتنا دیا جائے اس سے دگنا واپس ملتا ہے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. تو یہی ریکویسٹ تھی. بات کو تھوڑا لائٹر موڈ میں لے کر آتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اسکول کی ایسی کون سی چیز سب سے زیادہ مس کی اس پورے لاک ڈاؤن میں؟ پہلے تو اسکول کے معمولات بہت مس کیے جو کووڈ-19 کی وجہ سے نہ ہو پائے، جیسے کہ نعت خوانی،
کو کریکولر ایکٹیویٹی اپنے فرینڈس کو بہت مس کیا, اپنے اسائنمنٹس بہت مس کی, ورکس بہت مس کیا, اپنے ٹیچرس کو بہت مس کیا. بریک جیسے کہ ہمارا ایک لیکچر ہوتا تھا, جیسے 4 لیکچرز ہوئے, اس کے بعد پھر ہمیں بریک دی جاتی تھی تاکہ ہمارا مائنڈ فریش ہو, اور پھر اس کے بعد ہم بریک کے بعد پڑھتے تھے, پھر ہمیں چھٹی ہوتی تھی, پھر ہم گھر جا کے پھر ہم نے پڑھنا. صحیح, وہ تو یہ چیز آپ نے بہت مس کی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے, سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو مس کیا ہوگا, کہ وہ اچھل کود, وہ کھیلنا, اور وہ سارا دن بیٹھ کے کینٹین میں بھی اور ادھر ادھر کلاسز لینا, اس سب چیزوں کو سب بچوں نے, مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ مس کیا ہوگا. سر, آخری کامنٹ آپ کا اس چیز پر ایڈ کروانا چاہوں گی میں, کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکیڈیمک لیڈرز نے, یہ ایک ریسرچ بھی ہے جو کہ میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بھی شیئر کی تھی, کہ 75% آف اکیڈیمک لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن از دا فیوچر آف ایجوکیشن, اور آن لائن ایجوکیشن از سم ہاؤ ایکویلنٹ اور سپیریئر ٹو دیٹ آف دا ٹریڈیشنل ایجوکیشن. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, بچہ اپنے شوق سے پڑھتا ہے, بچے کا جب دل کرتا ہے وہ پڑھتا ہے, اور اس سے اس کو کوئی باؤنڈ نہیں کر پاتا پڑھائی کے لیے, تو اس سے اس کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے, اور تعلیم کا ایک معیار بلند بھی ہو گیا ہے اس آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس آن لائن ایجوکیشن نے کیا واقعی تعلیم کے معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے, یا پھر اس معیار میں کچھ کمی آئی ہے؟ دیکھیں, یہ بات ہم شروع میں بھی کر بیٹھے ہیں کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا متبادل کبھی بھی آن لائن ایجوکیشن اس وقت اس پریزنٹ سینیریو میں نہیں ہے, لیکن حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں رہتے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹائم کے لیے آپ کو آن لائن ایجوکیشن پہ رہنا پڑتا ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی اختراع ہوگی, نئی جدتیں, نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. جیسے دیکھیں, ہم نے جب پہلے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کیا, ہم اپنی بات کرنے لگے, ہمارا جو ایکسپیرینس اس حوالے سے رہا, تو پہلے جو ویڈیو لیکچرز تھے وہ جسٹ ٹیچر جو ہے وہ جو لیکچر دے رہا تھا اس میں ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی. تو جب ایک دفعہ ریکارڈ ہو گئے, تو جب دوبارہ ہم نے ان کو سننا شروع کیا یہ نئے سال کے لیے, تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ لیکچر تو مناسب نہیں لگ رہا, یہ تو بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی. تو اب ہم نے ایک دوسرا فیز شروع کیا کہ تمام لیکچرز کو دوبارہ ریکارڈ کرنا شروع کیا ود ایکٹیویٹیز. اب اس میں ٹیچر بالکل اس طرح بیہیو کر رہی ہے جیسے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مخاطب کر رہی ہے, اور جو اب وہ انہوں نے جواب صحیح دیا تو بہت اچھا, ویری گڈ, یعنی اس طرح کے جیسچرز کر رہی ہے. تو یہ اب اختراع پیدا ہو رہی ہے, ایک نئی جدت آ رہی ہے, کیونکہ اگر ہم آن لائن ایجوکیشن پر ہی ہیں تو ہم اس کو اتنا اچھا بنا دیں کہ اسٹوڈنٹ یہی سمجھے کہ ٹیچر میرے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ محو گفتگو ہے, مجھے اس نے جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس چیز پر آپ زیادہ دیر رہیں گے تو اس میں ایک نئی اختراع آئے گی, اس میں نئے ڈیوائسز آئیں گی, اس میں نئے طریقے بنیں گے, تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی. لیکن پریزنٹ سینیریو میں اگر آپ کہیں تو بہرحال ابھی تک تو آن لائن ایجوکیشن اپنے اس ایکسٹینٹ پر, اس لیول پر نہیں پہنچی جس میں ہم کہیں گے یہ بیٹر ہے اور وہ نہیں. تاہم ہر چیز کے کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جس میں فائدہ بھی ہے, جس میں نقصان بھی ہے. تو یہ آن لائن ایجوکیشن میں ایک واقعی یہ بات ہے کہ بچے کا جب دل چاہ رہا ہو وہ اس وقت پڑھے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ضروری نہیں کسی ایک ٹائم کو وہ فالو کرے, کیونکہ جب اس کا ریسیپٹیو مائنڈ ہوگا, اس وقت مائنڈ بالکل تیار ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں, میں کچھ لرن کر لوں, تو وہ آن لائن لیکچر سن لے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس میں تو ایک مخصوص ٹائم ہے, 11 بج گئے ہیں, بیل ہو گئی ہے, لہٰذا انگلش کا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا, اب آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو یا نہیں چاہ رہا, توہن کرہن آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں بینیفٹ میں بھی ہوتی ہیں, اس کے فیچرز اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اب ہم جو سوچ رہے ہیں کہ کرونا ختم بھی ہو جائے گا, ہم اس آن لائن ایجوکیشن کو جس کے اوپر ہم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اور بہت بڑی ریسرچ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو اب ہم ختم نہیں کریں گے. یہ پارٹ اینڈ پارسل رہے گی, یعنی یہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی. اسکول کھلے ہوئے ہیں لیکن بچہ آج خدا نہ خواستہ بیمار تھا, نہیں آ سکا, کوئی شادی کا فنکشن تھا اس پر تھا وہ نہیں آ سکا, وہ دوسرے شہر میں گئے ہوئے, یہ دوسرے
دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں, یعنی والد کے پاس چلے گئے 1 مہینے کی چھٹیوں پر, وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے 21 دنوں کے لیے, تو اتنے لمبے انٹرول کے لیے بھی ٹیچر اس کے پیچھے موجود ہوگا. یہ لے جی, یہ موبائل ہے, یہ وائی فائی ہے, تو آپ آئے اینڈرائڈ موبائل پر اور وہ لیکچر سن لیں. تو وہ ڈیلی کا وہ لیکچر, ڈیلی کی وہ پلاننگ, ہر چیز اس کو آن لائن ملے گی. تو بہرحال کرونا نے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہماری برباد کی ہیں, وہاں پر یہ ایک نئی جدت, ایک نئی جہد بھی ہمیں دے دی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ گھر پر ہے, کسی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ پا رہا, لانگ ٹائم کے لیے یا شارٹ ٹائم کے لیے, اس کے پاس آن لائن ایجوکیشن موجود ہے, وہ گھر بیٹھے بھی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. جی, آپ نے بہت ایک اچھا جواب دیا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک بھی ہمارا آج کا یہ میسج پہنچ چکا ہوگا. تو ناظرین, یہ ہمارا آخری سوال تھا, اور اسی سوال کے ساتھ میں فلزا ملک آپ سے اجازت لیتی ہوں اگلے شو تک کے لیے, جب تک کہ ہم ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمارے شو کے حوالے سے ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پسند کیا گیا کوئی ٹاپک ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں, اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں, تو اپنا وہ ٹاپک بھی ہمیں ضرور بھیجیے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اور ہم پر بھی اپنا کرم بنائے رکھے, اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ سب سے میں فلزا ملک اجازت لوں گی. اللہ حافظ.